ایک خوبصورت مہکنے والے پھول کو دیکھ کر طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ گلاب کی خوشبو، خوشنمائی، کوئل کی کوک، پرندوں کے نغمے، مینا کا چہچہانا، غرض یہ سارے مناظر قدرت نے دلوں کو لبھانے کے لیے بنائے ہیں۔ یہ سارے مناظر مردہ دلوں میں زندگی کی امنگیں پیدا کر دیتے ہیں، مگر فطرت کی یہ ساری رنگینیاں اور چمنزاروں کا یہ سارا حسن و نکھار ایک وجود کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے، اور وہ ہے عورت کی ہستی۔ عورت کے وجود کے بغیر فطرت کی یہ ساری گلکاریاں، اس کے سارے نغمے سونے سونے ہیں۔ عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے مزہ ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اور دلچسپی عورت ہی کے دم سے ہے۔ حضرت سیدنا آدم جنت میں تشریف لاتے ہیں، باغ جنت کا چپا چپا انوار الہی سے معمور ہے، ہر سو نعمتوں کی بارش، اس کے باوجود بھی اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے ہیں۔ کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ بالآخر نوازشوں اور بخششوں کی تکمیل جب ہی جا کر ہوئی جب حضرت آدم کے حق میں جنت حقیقی معنی میں جنت ثابت ہوئی، جب مرد کے لیے عورت کی تخلیق ہوئی اور شوہر کے لیے بیوی کی ہستی سامنے آئی۔ حق تعالی شانو نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا تاکہ دونوں حق تعالی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ہوں۔ اس کی برکت سے دنیا کی چند روزہ زندگی بھی عافیت سے گزرے۔ اس کی بدولت آخرت میں بارگاہ الہی میں سرخرو ہوں، جنت کی دائمی راحت میسر آئے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرنے والے ہوں۔ پھر میاں بیوی کے درمیان جوڑ بیوی کی خوش اخلاقی، تحمل مزاجی اور دانائی پر ممکن ہے۔ نیک سیرت بیوی کی برکت سے دنیا کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور بیوی کی بد مزاجی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، جس جہنم میں نہ صرف وہ خود جلتی ہے بلکہ شوہر اور دونوں خاندان بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن و جمال سے نوازا ہے، جو مرد کے لیے تسکین قلب کا باعث ہے اور اس کی تنہائیوں کو دور کر کے روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہی اس کا دل لبھا کر اسے سکون اور تازگی بخشتی ہے تاکہ وہ مسلسل کوشش میں برابر لگا رہے اور اپنے وظیفہ حیات سے اکتا نہ جائے، ورنہ انسانی زندگی کی گاڑی چلتے رہنے کی بجائے بالکل بند ہو جائے۔ انسانی زندگی کی گاڑی تبھی چل سکتی ہے جب عورت اور مرد، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے دین میں بھی مددگار ثابت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ قرآن پاک کی گواہی ہے، قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملہ میں شوہر کے لیے بیوی کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا، اور اگر اس شادی کے بعد عورت اس مقصد پر پورا اترتی ہے تو یہ شوہر دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، ورنہ اس کی زندگی جہنم کا ایک نمونہ بن کر رہ جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں عورت کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہی بتایا گیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے ہی تم میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور مہربانی بھی رکھ دی تاکہ تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکو۔ یہی وہ سکون قلب اور الفت باہمی ہے جس کے باعث نہ صرف ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے بلکہ تمدنی انسانی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ بھی رواں دواں رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوی راحت و سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو محبت کی پاکیزہ چھاؤں میں اس کی خواہشات کی تسکین ملتی ہے، دل حرام کاری سے بچتا ہے، ایک ایک عضو کو ذلت اور حقارت کی گندگی سے نجات ملتی ہے، اس طرح پورا بدن تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے بچ جاتا ہے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مرد کے لیے بیوی قدرت کا سب سے قیمتی عطیہ ہے،
دن بھر خون پسینہ ایک کرنے کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو ایک وفاشار، سمجھدار، خوش مزاج بیوی اپنی مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کر کے اس کی ساری تھکاوٹ اور غموں کو دور کر دیتی ہے۔ نیک بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے۔ نیک بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے 2 بول اس کے لیے گلوکوز، وٹامن ڈی، سربکس ٹی سے زیادہ قوت اور طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے سچی راحت، حقیقی محبت اور دلی سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔